الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صل علی مولانا محمد مع الجود والکرم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ایسی محفل میں آ کر بٹھا دیا جن کے احسانات مجھ سمیت تمام مریدین پر ہیں۔ وہ شخصیت تھوڑی دیر بعد جلوہ گر ہونے والی اور جس شخصیت کی شان و عظمت میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ دیکھ میرا جو کہ محبوب خدا ہے، آپ دیکھ میرا بھی جو کہ محبوب خدا ہے، حور و ملک جن و بشر جس کے قدموں پہ فدا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب میرے مرشد آنے والے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں اور پتہ لگے کہ وہ عشق رسول کی شمع جس پیارے نبی کے امتی نے ہمیں جلائی ہے، ہمارے سینوں میں آگ جو محبت کی لگائی ہے، وہ خاتم النبیین کی محبت جو ہمارے دل میں حضور کی بسائی ہے، وہ ذات آنے والی ہے۔ اور اتنے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ اسٹیج والے بھی اور پنڈار والے بھی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا ملاد اور اللہ والوں کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرا انداز پتا ہے لوگوں، میں زیادہ دیر کیونکہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت قلیل ہے، کلام طویل ہے، لیکن بات یہ کہ یہ فقرہ کی محفل ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، عشق رسول کی محفل ہے۔ میں بار بار نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ماحول بھی ایسا نہیں اور ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، لیکن پھر میں ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، جو امیر بنتا ہے وہ نہ کہے، لیکن جو خواجہ داتا میرے مرشد کے در کا فقیر بنتا ہے وہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ابھی پیچھے کی بات نہیں، سارے مل کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کہیں ذرا، اور بلند کہیں ذرا، اور بلند کہیں ذرا، اور بلند کہیں ذرا، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے، کیونکہ اللہ والوں کا کمال کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کا جمال کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آؤ پہلے میں اپنے اس نبی کی بات بتاتا ہوں جسے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ آؤ اٹھاؤ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ تمام انبیاء کے کل جمال کو، کل کمال کو، کل اوصاف کو جمع کر دو تو ذات مصطفیٰ بنا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی ذات وہ ذات ہے، حضور کی شان وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو خاتم النبیین بنایا اور ایسا نبی بنایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو
اللہ نے تمام کائنات کے حسن کو، تمام کائنات کے معجزات جو انبیاء کو دیے، وہ تمام کے تمام حضور کی ذات میں رکھ دیے. کہو سبحان اللہ. تو آئیے اس نبی کی شان بیان کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی کیسے نبی تھے، ان نبی کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کی عظمت و بلندی کیا تھی. ارے وہ خاتم النبیین جب آئے تو ہوا کیا؟ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے دل میں مصطفیٰ دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جب مل جائے بے شک ہمیں جنت نہ ملے، کیونکہ عشق و اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے. حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کا مقام اتنا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا تو تمام کائنات کے کل کمال کو جو حضور کو عطا فرمایا. تو پھر آپ دیکھیں جب وہ نور والا آیا نا تو ہوا کیا؟ غور سے سننا میرے بھائی، اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو دن کا سورج اور رات کا چراغ بنا کر بھیجا. یعنی آپ کو ایسا سورج بنایا، آپ کو ایسا چراغ بنایا، ایسا چراغ بنایا. یہ وہ چراغ تھا جس چراغ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، تمام کائنات منور ہو گئی. انبیاء بھی چمکے، صحابہ بھی چمکے، افطاب بھی چمکے، اولیاء بھی چمکے، اخبار بھی چمکے، اوقات بھی چمکے. پوری کائنات میرے محمد کے نور سے چمک چکی. کیوں نہ چمکے؟ کیونکہ حضور کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ نے ایسا یکتا بنایا کہ جب کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو یہ نہیں فرمایا اللہ احد، فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دیجئے، معلوم یہ چلا کہ بات میری ہوگی، ذات میری ہوگی، لیکن کہنے والا مصطفیٰ کی ذات ہوگی. قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی ایک ہے اور جو آیا ہے وہ بھی محبوب بھی ایک ہی ہے. ایسا محبوب، ایسا خاتم جو اسلام کو لے کر آیا ہے اور جس نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، کیا دین مکمل ہو گیا. یعنی حضور کے آنے کے بعد دین ایسا مکمل ہوا. اب غور سے سننا کہ حضور کے آنے کے بعد دین کیسا مکمل ہوا. آج میلاد کی بھی محفل ہے، غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف کی بھی محفل ہے. تو چند باتیں کر دوں کہ پہلے میں اپنے نبی کی بات کر دوں کہ میرا نبی کیسے رحمت بن کر آیا. غور کرنا، میرا نبی وہ رحمت بن کر آیا کہ جب ظلمت کا اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت کی گھٹائیں تھی، میرے نبی کی ولادت صبح صادق میں ہوئی. یعنی جب وہ نبی آیا تو ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی. کہو سبحان اللہ. اور کیسی چھائی کہ جن خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرا نبی آیا اور کہا خبردار ان کو دفن نہ کرنا، یہ تو رحمت ہے. کہو سبحان اللہ. یہ تو رحمت ہے. وہ نبی آیا ایسا رحمت بن کر آیا کہ جس ماں کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے تھے، جس ماں کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے تھے، میرے نبی نے فرمایا خبردار ماں کی عزت کرنا، کیونکہ جنت جو ہے ماں کے قدموں میں نے رکھ دی ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ نے میرے نبی کے صدقے ماں کو یہ مقام دیا کہ جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی. وہ نبی رحمت آیا تو بتایا خبردار باپ کے سامنے اف نہ کرنا. کیا نہیں کرنا بھائی؟ سارے بولو، باپ کے سامنے کیا نہیں کرنا؟ آواز نہیں آ رہی میری. کیا نہیں کرنا؟ اف نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ یاد رکھو باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ نبی رحمت آیا، اس نے بتایا. کیوں نہ بتائے؟
کیونکہ جب وہ نبی رحمت آتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ اور تم بتاتا ہوں، وہ نبی رحمت آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شہد کی مکھی آتی ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد میرے آقا اس شہد کی مکھی سے کہتے ہیں اے شہد کی مکھی تو طرح طرح کے پھولوں کے پاس جاتی ہے، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، رس کڑوا ہوتا ہے، مادہ میٹھا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ شہد کی مکھی کہتی ہے آقا بے شک رس کڑوا ہے، مادہ اس لیے میٹھا ہے۔ آقا جب اپنے گھونسلے کی جانب روا ہو دوا ہوتی ہوں، آقا پر درود سلام پڑھتی ہوں، آقا آپ کا نام لینا ہوتا ہے، کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی برکت دیکھیے، وہ کڑوا رس میٹھا ہو جائے تو جو نبی کا امتی حضور کا نام لے گی اس کی زبان کیوں نہ میٹھی ہو جائے گی؟ کون نظر سبحان اللہ۔ ساری بات یہ ہے وہ خاتم النبیین جب آیا اس نے بتایا دین حق کیا ہے، اس نے بتایا اسلام کیا ہے، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں، میرا نبی خاتم بن کر آیا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میرے نبی کے صدقے اللہ نے اولیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور انہی اولیاء میں ایک نام، وہ نام انعامی، اس میں گرامی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم دستگیر کا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، سارے مل کے پڑھیں گے، بچہ بچہ، مجھے آواز آنی چاہیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ، سارے بولو بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا کی نسل سے ہر آنے والا نور ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اسی نور سے ایک نور نکلا جسے غوث آدم کہتے ہیں۔ غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، خدا کی قسم حسنی حسینی سید ہیں، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کی بلندی کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، ان کی شان کیا تھی۔ ارے اللہ والوں سے جڑنے سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں کے پاس آنے سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں سے جڑنے سے ملتا کیا ہے۔ سری سکتی گزر رہے ہیں راستے سے، کہو سبحان اللہ، سری سکتی راستے سے گزرے، ایک نشہ کرنے والا نشہ کرتے ہوئے اللہ کا پاک نام لے رہا تھا۔ سری سکتی رحمت اللہ نے رومال نکالا اور گندے چہرے کو صاف کر دیا، جیسے ہی صاف کیا، خدا کی قسم وہ چہرہ صاف کرنا تھا سری سکتی کا، رات آئی، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جب پڑھتے تو اکیلے مسجد میں ہوتے، اکیلے مسجد میں اللہ اللہ کرتے، آج دیکھ رہے ہیں اکیلے نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے والا ساتھ کوئی اور بھی ہے، اگر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کوئی اور پڑھ رہا ہے، اگر رکوع کر رہے ہیں تو ساتھ کوئی اور بھی رکوع کر رہا ہے۔ جب سلام پھیرا تو یہ بندہ دیکھا کون ہے، یہ وہی بندہ تھا جو نشے کی حالت میں اللہ اللہ کر رہا تھا، آج رات اس صاف ہو کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی مولا یہ بندہ بدلا کیسے؟ اب آئے اپنے گھر، حجرے میں لیٹنے لگے، آواز آئی اے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کے چہرے کو صاف کیا تھا، ارے ہم نے تیری خاطر اس کا دل صاف کر دیا۔ مقام کیا ملا کہ ولی کی صحبت بندے کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اور غوث اعظم دستگیر، ان کی شان و عظمت کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے غوث اعظم کے پاس اگر چور بھی آ جائے، کہو نظر سبحان اللہ، اور مسجد کی چٹائی میں چھپ جائے تو اللہ کے ولی کی یہ نگاہ کا کمال ہے کہ ایک لمحے میں ولی نہیں، ارے زمانے کا قطب بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ والے جو مرتبہ رکھتے ہیں وہ ایسے نہیں ملتا۔ لیکن جو اب بات سمجھانے والا ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا بچہ ولی بنے، نیک بنے، چاہتے ہیں نا؟
کون کون چاہتے ہیں میرے بچے اللہ کے نیک بندے بنے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہم سب چاہتے ہیں. اب غور سے سننا میری بات جو ہے. غوث اعظم دستگیر کیسے اللہ کے ولی بن گئے؟ کیا آپ نے نہیں سنا ماں نے علم کے لیے بھیجا؟ ارے چند درہم کیا سیکے رکھے تھے، چور کو بتا دیا کہ میری ماں نے میرے پاس درہم رکھوائے. چور نے انہیں کہا بھی کہ بھائی ہم تو تمہیں بھول گئے تھے، دانستہ تمہیں پوچھ لیا، تم نے سچ کیوں بولا؟ کہنے لگے میری ماں نے کہا تو جھوٹ مت بولنا. کہو سبحان اللہ. اب بتا رہا ہوں غوث اعظم بنے کیسے. ایک شخص دریا کے کنارے چل رہا تھا، چلتے چلتے دیکھا. کیا دیکھتا ہے؟ ایک سیب بہتا ہوا آیا. جب سیب بہتا ہوا آیا تو بھوک لگی، اس سیب کو اٹھا کھا لیا. جیسے کھایا خیال آیا یہ سیب کسی درخت کا ہوگا، درخت کسی باغ میں ہوگا، باغ کا کوئی مالک ہوگا، میں نے باغ کے مالک سے نہیں پوچھا. یہ خیال آنا تھا. اس نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جا رہے ہیں. دیکھا ایک باغ ہے جس درخت کی شاخیں نہر میں گر رہی ہیں. باغ کے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے مالک میں نے تم سے بغیر پوچھے سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دو یا جنت دے دو. اتنی بات کہنی تھی. مالک سمجھ کے ایک سیب کھایا اتنا بولنا ہے؟ فرمایا نہیں معاف نہیں کروں گا. مالک بھی مالک تھا، اس نے کہا معاف نہیں کروں گا. روایت میں 12 مہینے بھی اور 12 سال بھی. فرمایا 12 مہینے یا 12 سال خدمت کرنی ہوگی. فرمایا اچھا، اور خدمت نہ کی؟ فرمایا پھر اللہ کے سامنے حساب ہوگا. فرمایا یہ نہیں ہوگا، جو کرنا بھی کر لو. اب کیا ہوا غور سے سننا. اب وہ سیب ایک کھانے کا بدلہ سزا کیا ملی؟ 12 سال خدمت. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 12ویں کے ماننے والے بتائیں کتنے سال؟ 12 مہینے یا 12 سال؟ اب دونوں روایت ہے، 12 سال یا 12 مہینے خدمت کی. 12 سال گزرے. ایک دن مہمان آئے مالک کے. مالک نے کہا سیب توڑ کر لاؤ. جب سیب توڑ کر لائے سارے سیب کچے. مالک نے کہا 12 سال خدمت کی، 12 سال باغ کی رکھوالی کی، 12 سال بیج بوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ سیب کچے ہیں یا پکے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہنے لگے ارے ایک سیب کی سزا 12 سال لگ گئی، اب سیبوں کو نہیں دیکھتا صرف بیج بویا کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. اب یہ بات سنی حیران. فرمایا ٹھیک ہے تمہاری سزا گناہ معاف ہو جائے گی، میرا ایک کام کر دو. میری ایک بیٹی ہے. کون ہے میری ایک بیٹی؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. کیا نکاح کرو گے؟ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گناہ معاف ہو جائے گا. نکاح ہو گیا. کمرے میں جاتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے. دوڑ کر واپس آتے ہیں، دروازے پہ سر لگتا ہے. کہتے ہیں مالک میں نے جو اندر عورت دیکھی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے. فرمایا ہاں وہی میری بیٹی ہے. کہو سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ میری بیٹی ہے جس کی نگاہ کبھی غیر محرم پہ نہیں پڑی. یہ وہ میری بیٹی ہے جس کی زبان سے کبھی غیر محرم نے کلام نہیں کیا. یہ وہ میری بیٹی ہے جس کے پیر کبھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اس لیے میں نے تمہارا اس سے نکاح کیا ہے. پتہ یہ دونوں کون تھے؟ آج میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے. تو سن میرے بھائی، یہ دونوں کوئی اور نہیں تھے، یہ میرے غوث پاک کے والدین تھے. کہو سبحان اللہ. جن کا باپ اتنا نیک تھا ایک سیب بھولے سے کھا لے تو حال یہ تھا جب تک سزا پوری نہ ہو مزدوری کیا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. جس کی ماں اتنی نیک تھی، اتنی نیک کہ نگاہ کبھی غیر محرم پہ نہ پڑی، تو ماں باپ ایسے تو بچہ غوث اعظم بنتا ہے. کہو سبحان اللہ. بات اتنی سی ہے. اور آج اگر دیکھا جائے، آج اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے افکار کیا ہیں. بات اتنی سی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بنے. آئیے بتاتا ہوں ولی بنتے کیسے. کہو ذرا سبحان اللہ. ولی بنتے ہیں ولیوں کی نگاہ سے.
جب آپ ان اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے نا، ان کا کمال کیا، مقناطیس دیکھا ہے؟ مقناطیس، میگنیٹ، میگنیٹ دیکھا ہے آپ نے؟ میگنیٹ کے ساتھ لوہے کو مس کر دیں، آپ دیکھیں گے اس میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ والوں کی بات ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہے، تو وہ کشش، وہ محبتیں، وہ رحمتیں جو ان پر برس رہی ہوتی ہیں، وہی بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ قول سبحان اللہ۔ تو آپ چاہتے ہیں نا تو ان اللہ والوں کے پاس آئیں۔ کیوں آئیں؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے، ایک مرتبہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے تھے۔ ایک مرتبہ آخری وقت آیا، ایسے دلیلیں قائم کی کہ شیطان کو دھوکہ دے دیں گے۔ المختصر، شیطان سامنے کھڑا ہے، کئی دلیلیں دیں، لیکن شیطان نے تمام دلیلوں کا جواب جب دے دیا، اب ایمان ڈگمگانے لگا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مسجد کے صحن میں وضو کر رہے ہیں، اور جب نظر ڈالی کہ مرید کا یہ حال ہے، تو پانی کے چند بوند اچھال کر کہا، یہ کہہ کے نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کو اللہ ایک مانا۔ قذر سبحان اللہ، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا کمال تھا کہ بندہ ایمان سے چلا جاتا۔ آپ سے گزارش ہے، ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ کن کی صحبت میں؟ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ارے میرے مرشد ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرشد کی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں کی بات کہتا ہوں، حضور کی عظمت، حضور کی شان مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل و خرد میں یہ طاقت نہیں کہ نبی کی شان کو بیان کر سکے، وہم و گما میں یہ وسعت بھی نہیں کہ نبی کے مقام کو سمجھ سکے۔ میں تو اتنا کہتا ہوں، الف نے کا فتح کائنات ہے، با نے کا بقائے کائنات ہے، تا نے کا تنویر کائنات ہے، شاہ نے کا ثروت کائنات ہے، جن نے کا جلوہ کائنات ہے، ہاں نے کا حسن کائنات ہے، خان نے کا خیر کائنات ہے، دال کا دلالت کائنات ہے، فال کا نشان کائنات ہے، ران کا راحت کائنات ہے، فان کا فضان کائنات ہے، قاف کا قاسم کائنات ہے، قاف کا قاسم کائنات ہے، لام کا لارب کائنات ہے، نون کا محسن کائنات ہے، واو کا والی کائنات ہے، حمد کا اعظم کائنات ہے، اور یہاں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کیا پیش کرے آپ کو، کیا چیز ہماری ہے اے محمد، یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، وما توفیق الا باللہ۔